مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا موضوع جو رزق میں خیر و برکت کے اسباب کا شروع کیا تھا، پھر دوبارہ اس موضوع کو ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو مالا مال کرے۔ ناظرین، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام رضا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے بتایا۔ ایک اور ہمارے بڑے اسلاف میں سے ائمہ مجتہدین ایک بڑے امام گزرے ہیں جن کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا بھی واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اور ہم سب کے لیے، ناظرین کے لیے اور غیروں کے لیے بھی یہ باعث عبرت ہے کہ استغفار میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے اور ہمارے اسلاف نے استغفار کو کتنا بڑا ایک مشکل کے حل کرنے والا سبب بنا رکھا تھا اور کیسے اس پر ان کا ایمان اور یقین تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ بصرہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، بہت دور دراز دنیا کے لوگ آتے تھے حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ابن شبیہ ان کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے درس کے اندر، صبح بیٹھے ان کے درس میں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اپنی مشکلات، اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا اور کہا جدوبہ کا تذکرہ کیا۔ جدوبہ کہتے ہیں خشک سالی۔ اس نے کہا حضرت بہت بڑا قحط مسلط ہے، ایک عرصے سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تو آپ ذرا سا دعا کر دیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ استغفر اللہ، جاؤ استغفر اللہ، تم خوب کثرت سے استغفار کرو اور گاؤں کے لوگوں کو کہو کہ وہ بھی خوب استغفار کریں، توبہ استغفار خوب کریں۔ وہ بیچارہ چلا گیا، وہ جواب پایا چلا گیا، لیکن سننے والے بیٹھے رہ گئے۔ اتنے میں کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، وہ اپنی اور دوسری مشکل لے کر کے آیا۔ ابن شبیہ کہتے ہیں کہ دوسرے شخص نے آ کر کے کہا حضرت ہم بڑی پریشانی میں ہیں، کتنی بھی محنت کرتے ہیں، کتنا بھی بھاگ دوڑ کریں، لیکن فقر و محتاجگی ایسی ہم پر مسلط ہو چکی ہے، ہماری غریبی ختم ہی نہیں ہوتی، کھانے کی تنگی، پہننے کی تنگی، رہنے کا مکان نہیں، ہر قسم سے ہم پریشان، زندگی سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ آخر میں آپ کے پاس آئے ہیں کہ آخر اب میں کیا کروں، آپ ہی دعا کر دیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذهب فاستغفر اللہ، جاؤ خوب توبہ استغفار کرو۔ وہ شخص چلا گیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم سے پہلے والا آدمی جو ہے تو دوسری مشکل لے کر کے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ بہرحال دوسرا بھی چلا گیا، لیکن سننے والے وہی لوگ تھے۔ کہتے ہیں پھر تیسرا شخص آیا، اس نے آنے کے بعد شکایت کیا کہ ہمارے شادی کے اتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور ہم نے بڑا علاج معالجہ کیا، تو اب آپ کے پاس آئے ہیں ادعو اللہ ان یرزقنی ولدا۔ تو آپ بڑے محدث ہیں، وقت کے امام ہیں، بڑے دیندار ہیں، اللہ کے ولی، ادعو اللہ ان یرزقنی ولدا، تو آپ برائے مہربانی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دیں۔ کہا جاؤ میں تو دعا کروں گا، استغفر اللہ، جاؤ خوب کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ یہ شخص بھی چلا گیا، اس کو نہیں پتا کہ ہاں صبح سے امام صاحب جو بھی اپنی مشکل لے کر کے آتا ہے سب کو ایک ہی نسخہ بتاتے ہیں کہ استغفار کرو۔ وہ تو چلا گیا، نہ دوسرے کو معلوم کہ پہلے کو کیا جواب دیا، تیسرے کو نہیں معلوم کہ پہلے اور دوسرے کو کیا جواب دیا، تینوں تین وقت میں آئے، لیکن سننے والے دیکھ رہے تھے۔
ایک شخص اور آیا کچھ دیر کے بعد، اس نے آ کر کے کہا، اپنی شکایت کی کہ میں نے جو اپنے باغات لگائے، اپنے باغات میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا اور قاعدے کی فصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے کھیتی باڑی کی مشکلات پیش کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اذهب فاستغفر اللہ، جاؤ خوب کثرت سے استغفار کرو۔ چلا گیا۔ اس طرح سے صبح سے لے کر کے دوپہر تک جو ان کے درس کی مجلس تھی، اس دن جتنے آدمی جتنی بھی مشکلات لے کر کے آئے، سب کی مشکلات سنی اور سب کو ایک ہی دعا بتائی، کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار کے علاوہ کوئی چیز انہوں نے بتائی ہی نہیں۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو لوگوں نے کہا، حضرت آج عجیب و غریب منظر ہم لوگوں نے دیکھا، جو بھی پریشانی اپنی کسی نے بیان کیا، پریشانیاں تو سب کی الگ الگ تھی، لیکن سب کا جواب آپ نے ایک ہی دیا، استغفار کرنے کا حکم دیا۔ آخر ہر ایک کو کچھ اور دعا بتاتے، استغفار کے علاوہ کوئی چیز آپ کے نزدیک ہے ہی نہیں، سب کو آپ نے استغفار ہی بتایا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ما قلت من عندی شیئا، لوگو پہلے نے شکایت کیا قحط کا، میں نے کہا استغفار کرو۔ دوسرے نے شکایت کیا فقر و محتاجگی کا، فقیری کا، میں نے اس سے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرے نے لاولدی کا یعنی اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی، جاؤ میں نے کہا استغفار کرو۔ چوتھے نے اپنی کھیتی اور اپنے باغات پیدا نہ ہونے کی شکایت کیا، تو اس کو بھی میں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ہم نے سب کو جواب دیا، لیکن یاد رکھنا، ما قلت من عندی شیئا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، اپنی مرضی سے میں نے کچھ نہیں کہا، نہ پہلے کو نہ دوسرے اور تیسرے چوتھے کو۔ لوگوں نے کہا پھر آپ نے کس کی بات بتائی، کون سی حدیث نقل کیا آپ نے؟ کہا سن لو، ما قلت ما عندی شیئا، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ہم نے صرف وہی کچھ کہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کتاب میں کیا بیان کیا؟ کہ جو بھی آئے آپ اس کو استغفار کرنے کی دعوت دیتے جائیں، اولاد نہیں ہو رہی استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی استغفار کرو، فقیری نہیں دور ہو رہی استغفار کرو۔ یہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کا علم، یہ ہے کتاب و سنت کا علم۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اعتراض کرنے والے بھی عالم تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہر علم والے سے دوسرا بڑا ہوتا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، کبھی عالم کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہم سب کچھ معلوم ہے۔ بہرحال اب سوال ہوا کہ قرآن میں کہاں اللہ نے بتایا ہے کہ ساری چیزوں کا جواب ایک ہی ہے، استغفار کرو؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو بھی سوال کرنے کے لیے ہم سے آئے، دیکھو قرآن میں سب کا علاج اللہ نے استغفار بتایا ہے۔ ترجمہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 2، پہلے نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دے گا۔ تیسرا آیا اپنے باغ کی پیداوار کے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ حضرت باغ میں برابر پیداوار نہیں ہوتی، ہم تو بہت تنگ آ چکے ہیں، کبھی پھل برابر نہیں آتے، کبھی پودا سوکھ جا رہا ہے، کبھی پھل سوکھ جا رہا ہے، ہم تو تنگ آ چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے اچھے باغات عطا کرے گا۔ تیسرے نے جب آ کر کے کہ آپ ذرا بتائیں اولاد کے لیے دعا بتائیں، ہم تو پریشان ہیں، شادی کے اتنے دن گزر گئے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی اضافہ کرے گا جب تم توبہ استغفار کرو گے۔ آیت پڑھی اور پوری آیت اس کو سمجھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ واقعی
اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا علم دیا ہے، اور واقعی استغفار اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے اس کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا دیکھو ناظرین، آپ غور کریں، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اپنے قصور کا اعتراف کر کے رب کے سامنے رکھے، اللہ ہم نے تو گناہ کر لیا ہے لیکن معاف کرنے والے آپ ہیں۔ ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، دیکھو کس قدر اللہ تعالی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے مختلف جگہوں پر ہے، اور ان کا قصہ ہماری عبرت و نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جا رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، ہم نے کافی حد تک سمجھا دیا، یہ ایمان نہیں لاتے، اب ان کے پیچھے مغزماری کیا کرنا ہے۔ اور پھر سوچا کہ آخر ایک دن تو نبی کو ہجرت کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن ابھی اللہ نے ان کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ ہجرت کر کے نکل گئے۔ آخر میں ان کے اوپر کیا کیا پریشانیاں آئیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قصے کی تفصیل بیان کریں گے۔ سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نبی اللہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ بغیر اجازت الہی کے وہ ہجرت کر گئے، جہاں جانا چاہتے تھے راستے میں دریا پڑتا تھا، دریا پار کر لینے کے بعد ہی وہ گاؤں تھا جہاں ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ دریا کے کنارے پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی بھری ہوئی تھی، یونس علیہ السلام پہنچ گئے۔ کشتی کے مالک نے دیکھا نبی ہے، نورانی چہرہ ہے، یونس علیہ السلام کو اس نے کشتی میں بیٹھا لیا۔ کشتی تھوڑی ہی دور اندر گئی تھی سمندر کے اندر، اتنے میں کشتی وہ ڈوبنے لگی۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کشتی اس وقت ڈوبتی ہے جبکہ کشتی میں کوئی اپنے آقا کا نافرمان اور آقا سے فرار ہونے والا شخص ہو۔ اب لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ کون اپنے آقا سے بھگا ہوا ہے، سارے لوگوں کی جانیں جائیں گی، کوئی نہیں کہتا کہ ہم اپنے آقا سے ناراض ہو کے بھگے ہوئے ہیں۔ آخر کار کوئی شخص یہ نہ بتایا کہ ہاں میں اپنے آقا سے ناراض ہو کر کے بھگا ہوں یا آقا کو چھوڑ کر کے فرار ہوا ہوں۔ تو کشتی والوں نے کہا ایسا کرو، چلو قرآن اندازی کرے کہ اس میں کون مجرم ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ فساہم فکان من المدحضین، قرآن اندازی کیا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا کہ ان کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے سمجھا ان کے اپنے نظریے کے مطابق۔ اب یونس علیہ السلام کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اپنے آقا سے ناراض ہو کر کے بھاگے ہیں، اور واقعی اللہ نے بھی ان کو اجازت نہیں دیا تھا، بغیر اجازت الہی کے چلے گئے۔ پھر دوبارہ قرآن دادی کی گئی، جتنی مرتبہ قرآن دادی کیا گیا اتنی مرتبہ یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ آخر میں کشتی والوں نے کہا سارے کشتی والوں کی جان جائے اس سے بہتر ہے کہ یونس کو سمندر میں پھینک دو۔ سارے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا تاکہ کشتی بچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی سے مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھو یونس کو نگل جاؤ۔ یونس علیہ السلام کو جیسے دریا میں پھینکا گیا، بڑی سے مچھلی سامنے آئی اور فوراً یونس کو نگل گئی۔ مچھلی کی فطرت یہ ہے کہ نگلے نا، چبا ڈالے، کھائے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیا حکم دے رکھا؟ خبردار، ہم نے تمہارے پیٹ کو یونس کے لیے جیل بنایا ہے، ہم نے یونس کو تمہاری غذا نہیں بنایا ہے، اس لیے خبردار اے مچھلی، یونس کے بدن پر تمہارے دانتوں کے خراش میں نہیں آنا چاہیے۔ مچھلی نکل گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے گہرے تہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ سمندر کے تہ میں چلی گئی اور مچھلی وہاں یونس علیہ السلام کو لے کر کے سمندر کے تہ میں بیٹھ گئی۔ اب ایسی جگہ یونس علیہ السلام پھنسے ہوئے ہیں، نہ اس زمانے میں کوئی سیٹلائٹ، اتنے گہرے میں آج بھی سیٹلائٹ نہیں کام کر سکتا، نہ کوئی بحریہ وہاں،
سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ یونس کہاں سمندر کے تہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہے. لیکن یونس علیہ السلام نے جو کام کیا، اس وقت جو عمل کیا دوستو، وہ تھا توبہ استغفار، اپنے کوتاہیوں کا احساس ہونا. فنادی فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں اللہ کو پکارا. دیکھیں، اللہ آپ کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں. اللہ میں تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے. اللہ میں نے خود ظلم کیا، غلطی ہماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انہوں نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو وہاں جا کر کے اگلو. یونس علیہ السلام شام کو مچھلی نے جا کے اگل دیا. پورا قصہ بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جیسے یونس نے جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اپنے قصور کا اقرار، توبہ استغفار کیے، اپنے آپ کو گنہگار بتایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ فرماتے ہم نے یونس کو نجات دیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس نے جو کیا ہے یہی آئندہ بھی جو مومن قیامت تک کریں گے ویسے ہی ہم مصیبت سے نجات دیں گے جیسے یونس کو نجات دیا ہے. اسی لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنی بڑی یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے تہ سے نجات دیا. یہ توبہ استغفار کی برکت ہے کہ انسان اگر اپنے گناہوں کو رب کے سامنے لے کر کے حاضر ہو، گڑگڑائے، توبہ استغفار کرے اور رب العالمین کے سامنے اپنے قصور کا اقرار کر لے تو سمندر کے تہ میں پھنسے ہوئے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دیا اور اعلان کیا. جیسے آج ہم نے یونس کو سمندر کے تہ میں پھنسے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جکڑے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے ہمیں پکارا اور اپنے قصور کا اقرار کر لیا تو ہم نے ان کو نجات دیا. قیامت تک میرا جو مومن بندہ یونس کے یہ طریقہ اپنائے گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس کو بھی ویسے ہی نجات دیتے رہیں گے جیسے آج یونس کو ہم نے نجات دیا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. یہاں ایک بات ہم ناظرین کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ اور واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آخر توبہ استغفار کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے، اتنے کارآمد چیزیں کیوں ہیں. ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل توبہ استغفار، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ راضی رہے ہم سے، اللہ ساری پریشانی کو دور کر دے، بڑی سے بڑی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے. آخر اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ تو اس کی وجہ سمجھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ استغفار ان میں توحید خالص کا بندہ اقرار کرتا ہے. اور اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو دو ایک روایتوں سے سمجھاتے، حدیثوں سے سمجھاتے ہیں. نمبر ایک، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ساری برکت توحید کی ہے. استغفار اور توبہ یہ دونوں توحید کے عظیم ترین مظاہر میں سے ہیں. اسی کے ذریعے پتا چلتا ہے انسان کے عقیدے میں توحید کتنی مضبوط ہے. اب مثال سمجھیں، ایک کافر قیدی بنا کر کے جنگوں میں پکڑا گیا، قیدی بنا کر کے لایا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دو. بہت سارے لوگوں، قیدیوں کو نبی علیہ السلام مسجد میں باندھ دیتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے قرآن سنے گا، نماز دیکھے گا، دینی محفلیں دیکھے گا، اس کے ذریعے وہ مسلمان ہو جائے. نبی علیہ السلام نے باندھ دیا. 2-3 دن کے بعد نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ نے سنا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین یہ ہے، وہ کافر مسلمان ہوا، مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھا، قرآن دیکھا، اخلاق دیکھا مسلمانوں کا، وہ مسلمان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کیا کہہ رہا ہے، اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد. اے اللہ، ہم اپنی توبہ استغفار
سب آپ کے دربار میں کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں کرتے توبہ استغفار۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے لوگو اس کی ہتھکڑی کھول دو، آزاد کر دو۔ قد عرف الحق لأہلہ، توبہ استغفار کا مستحق کون ہے؟ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرنے والے کو اس شخص نے پہچان لیا۔ واقعی توبہ استغفار صرف اللہ ہی قبول کر سکتا ہے، نبی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن توبہ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا مظہر ہے توحید کا کہ کوئی نبی اور پیغمبر بھی گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ نمبر 2، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ذرا ہم کو بتائیے، علمنی دعاء ادعو بہا فی صلاتی، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیں کہ میں نماز کے اندر پڑھا کروں، مجھے کوئی مخصوص دعا سکھلا دیں۔ اللہ رسول نے فرمایا دیکھو میں تمہیں دعا سکھلاتا ہوں، جب تشہد میں بیٹھو اور تشہد پورا ہو جائے تو سلام پھیرنے کے پہلے پڑھے دعا کرنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے بہت ظلم اپنے نفس پر کیا، بہت سارا گناہ میں نے اپنے نفس پر کیا، لیکن اللہ ولا یغفر الذنوب الا انت، کتنا بھی گناہ کر ڈالے گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہم آپ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ ہے وجہ۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ناظرین اب بات واضح ہو گئی کہ توبہ استغفار کی ساری فضیلت اس وجہ سے ہے کہ توبہ استغفار میں خالص توحید کا اظہار بندہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بے بس مظلوم سب بنا کر کے رب کے دربار پر پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مجرم کو معاف کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام وقت ختم ہوا اور اسی پر یہ سبب جو تھا توبہ استغفار کا ہم نے مکمل کر دیا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مزید اسباب جو ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وما علینا الا البلاغ۔ مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى